کبھی کبھی انسان اتنی تیزی سے کامیابی کی دوڑ میں بھاگتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ دھیرے دھیرے خود سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ زارا 24 سال کی ایک تیز دماغ، محنتی اور بڑے خوابوں والی لڑکی تھی۔ اس کی پوری زندگی بس ایک ہی چیز کے ارد گرد گھومتی تھی، کامیابی اور اس سے بھی زیادہ کامیابی۔ کالج سے لے کر پروفیشنل لائف تک ہر جگہ زارا کی پہچان تھی۔ سٹائلش کپڑے، کانفیڈنٹ انداز اور سوشل میڈیا پر ایک پرفیکٹ لائف۔ انسٹاگرام پر ہزاروں فالوورز، برانڈڈ کافی، نئے آؤٹ فٹس، ٹریول سٹوریز اور مسکراتی ہوئی تصویریں۔ لیکن اس چمکدار پرفیکشن کے پیچھے ایک سچائی چھپی تھی۔ زارا کبھی دل سے خوش نہیں رہتی تھی۔ ہر دن نئے ٹارگٹس، نئی امیدیں اور خود پر بڑھتا ہوا دباؤ۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت اس کے دل کو گھیر لیتی۔ زندگی اس کے لیے صرف ایک ریس بن چکی تھی، زیادہ پیسہ، زیادہ شہرت، زیادہ تعریفیں۔ گھر کا ماحول بھی الگ نہیں تھا۔ والدین اپنے اپنے کاموں میں اتنے مشغول کہ گھر بس ایک روٹین جیسا لگنے لگا تھا۔ کسی کو زارا کی تھکان نہیں دکھتی، کسی کو اس کا ڈر نہیں، اس کی بے چینی نہیں۔ ایک دن جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے اس کی کار زبردست ٹریفک میں پھنس گئی۔ ٹینشن، گھبراہٹ اور غصہ سب ایک ساتھ امڑ آئے۔ بے چینی میں اس نے گاڑی سائیڈ میں لگائی۔ سامنے ایک پرانا سا پارک نظر آیا۔ وقت ویسے بھی ضائع ہو رہا تھا تو وہ تھوڑی دیر ٹہلنے لگی۔ وہیں ایک بینچ پر سادہ کپڑوں میں ایک بزرگ مہیلا بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سا سکون، جیسے دنیا کی کوئی فکر انہیں چھو تک نہ سکی ہو۔ زارا ٹھٹک گئی۔ اتنی سادگی، اتنی غریبی، پھر بھی اتنا سکون۔ جب وہ پاس سے گزری تو بزرگ مہیلا نے نرمی سے کہا، بیٹی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تمہارے چہرے پر تھکان صاف نظر آ رہی ہے۔ زارا نے زبرن مسکرا کر کہا، بس زندگی بہت بزی ہے، کام، ٹارگٹس، ذمہ داریاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ بزرگ مہیلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، جس چیز کا سکون دل کے اندر نہ ہو وہ باہر کبھی نہیں ملتا۔ زارا کے قدم رک گئے۔ تم جتنا بھاگو گی اتنا ہی تھکو گی۔ دل کی بھوک پیسوں سے نہیں، سکون سے بھرتی ہے۔ یہ جملہ سیدھے اس کے دل میں اتر گیا۔ بزرگ مہیلا نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور زارا کو دے دیا۔ اس پر کوئی بڑی بات نہیں تھی، بس ایک سادہ سا پیغام، کل صبح 6 بجے اسی بینچ پر مجھ سے ملنا، اگر سکون ڈھونڈنا ہے تو۔ زارا حیران رہ گئی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا کوئی عجیب سی نصیحت؟ اس رات وہ سو نہیں پائی۔ دل میں بس ایک ہی سوال گھومتا رہا، اتنی کامیابی کے باوجود میں اس عام سی عورت جیسی خوش کیوں نہیں ہوں؟ اگلی صبح ٹھیک 6 بجے زارا پارک پہنچ گئی۔ بزرگ مہیلا پہلے سے موجود تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ اور آنکھوں میں وہی اطمینان۔ بیٹی، انہوں نے کہا، ایک سوال کا جواب دو، تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ زارا نے بنا سوچے کہا، وقت، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا۔ بزرگ مسکرائیں، تو پھر تم اپنا سب سے قیمتی وقت ان چیزوں کو کیوں دیتی ہو جو تمہیں اندر سے خالی کر دیتی ہیں؟ زارا خاموش ہو گئی۔ مہیلا نے آگے کہا، پیسہ برا نہیں ہوتا، لیکن جب پیسہ تمہیں چلانے لگے اور تم خود کو بھول جاؤ تو سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں رہتا۔ انہوں نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن دل ہلکا ہے، یہ سکون کوئی بینک بیلنس نہیں دے سکتا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے رو رہی تھی، نہ گھر میں، نہ دوستوں کے سامنے، نہ سوشل میڈیا پر۔ آج ایک انجان بزرگ اس کے دل کا بوجھ پڑ چکی تھی۔ دھیمی آواز میں زارا نے پوچھا، میں سکون کیسے پاؤں؟ بزرگ مہیلا نے بس ایک جملہ کہا، خود کو دوسروں کی امیدوں سے آزاد کرو۔ زندگی تمہاری ہے، دنیا کی نہیں۔ یہی جملہ زارا کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اس دن اس نے انٹرویو کینسل کر دیا، فون ایئرپلین موڈ پر رکھا، کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا سے دور ہو گئی۔ گھر لوٹ کر پہلی بار خود سے سوال کیا، میں کس کے لیے بھاگ رہی ہوں؟ اگلے کچھ دنوں میں اس نے چھوٹے مگر گہرے بدلاؤ کیے۔ کبھی صبح پارک میں خاموش ٹہلنا، کبھی چائے بنا تصویر کھینچے پینا، کبھی والدین کے ساتھ دل سے باتیں کرنا، اور کبھی بس خود کو سننا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ جس ریس میں وہ سالوں سے بھاگ رہی تھی، اب سمجھ آیا، اس ریس کو جیتنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ زارا نے سیکھ لیا، سکون پانے کے لیے زندگی کو جیتنا نہیں، زندگی کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی اس کے پاس خواب ہیں، منزلیں ہیں، مگر اب وہ ان کے پیچھے بھاگتی نہیں، انہیں جیتی ہے۔ اور اس بزرگ مہیلا کا وہ جملہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ جس چیز کا سکون دل کے اندر نہ ہو، وہ باہر کی دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔
अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।